الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حلال جائز کیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں جائز کیا گیا اور فلما جائز کیا گیا تمہارے لیے لکم لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں کیا جائز کیا گیا الرفث الی نسائکم اپنی عورتوں کے پاس جانا. الرفث جانا ہے اختلاط کرنا. الرفث عورتوں کے پاس جانا اپنی عورتوں کے پاس جانا. وہ اب یہ آیت کیوں پڑھی ہے تو تھوڑے جو کیا وقف ہے ٹکڑا کر کے تفصیل کرتے ہیں. پہلی بات تو یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ رات کے وقت میں روزوں کے جو فرض روزے ہیں اس رات میں اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے میل جول یا ہم بستری مجامعات وغیرہ وہ جائز کی گئی. تو یہ پہلے حرام نہیں تھی، بعد میں اس کو جائز کیا گیا ہے. اصل میں یہ ایک وضاحت ہے جو لوگوں کے ذہن میں پہلے بات تھی اس بات کی وضاحت ہے. وہ وضاحت یہ کہ یہودیوں کے ہاں جو روزہ تھا وہ یہ تھا کہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کرتے تھے تو افطار کے بعد پھر رات کا روزہ بھی شروع ہو جاتا تھا. تو رات کا کھانا پینا میں نہیں تھا. تو مسلمانوں نے بھی یہی سمجھا کہ دن میں جس طرح کھانا پینا جائز نہیں ہے اور عورتوں کے پاس اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے، اسی طرح رات میں بھی یہی احتیاط کرنی چاہیے. یہ ان کا خیال تھا. احتیاط کے طور پر انہوں نے یہ جو ہے وہ اپنے اوپر بات مقرر کر لی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے رات کے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا. پھر اب بات وہ کلیئر ہو گئی، لیکن اس میں قرآن میں یہ نہیں کہی ہے کہ پہلے جانا جائز نہیں تھا اور بعد میں جائز کیا گیا، لیکن یہ کہ وضاحت کی گئی ہے اس کی. ہاں حلال اور جائز کی بات نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بس وضاحت ہے. یہ پابندی نہیں تھی، صرف وضاحت کے طور پر آیا ہے. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بھی کہ کہیں کہیں پر آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ پہلے کوئی بندش تھی تو کوئی بات آئی، لیکن جب وضاحت کی بات شامل ہو جائے تو پھر بندش کی بات نہیں آتی. وضاحت کا مطلب ہوتا ہے کہ غلط فہمی جو لوگوں میں پھیل جاتی ہے اس کو کس طرح کلیئر کیا جائے اور اس کو کس طرح بیان کیا جائے. تو اس کو اسی طرح سے بیان کیا گیا احل لکم انتم لباس لہن ہن لباس لکم انتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہیں. اب یہ جو ہے مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس کی پہلی جو حاجت ہے
وہ ستر عورت ہے، ضرورت ہے لباس کی، وہ ہے ستر عورت، مانا اپنی شرم گاہوں کو ڈھانپ کے رکھنا، حفاظت سے رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو اب مرد عورت کے لیے حفاظت کا سامان ہے اور عورت مرد کے لیے حفاظت کا، کہ معاشرے میں دونوں ایک دوسرے کے لیے نکاح کے بعد ایک معتبر قسم کا کے انسان شمار کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کج روی اور غلط راستے پر جانے سے بھی ایک دوسرے کے روک ہے اور حفاظت ہے۔ دوسری بات لباس کی ہوتی ہے، وہ ہے زیب و زینت، کہ زیب و زینت وہاں پر جو پہلی بات ضرورت تھی وہ ستر عورت تھی، اس کے بعد زیب و زینت ہے۔ لباس میں آدمی جائز حد تک زیب و زینت کر سکتا ہے، باقی ایسا تو ضروری نہیں ہے کہ نعت خوانوں کی طرح جو ہے وہ فلمی آرٹسٹوں کے سے کپڑے پہنے جائیں یا اسٹائل وغیرہ وغیرہ، یہ تو ایک علیحدہ چیز بات آ گئی۔ لیکن جو شرافت کا لباس ہے، سنجیدگی کا لباس ہے، عزت و وقار کا لباس ہے، اس میں ایک حد تک جو ہے آدمی زیب و زینت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مرد و عورت بھی ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا باعث ہے، ایک دوسرے کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ہے کہ عورتیں جو ہے بنا و سنگار کریں اور وہ اپنے شوہروں کے لیے کریں، دوسروں کے لیے نہ کریں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ زیب و زینت بھی ہے، عورت مرد عورت ایک دوسرے کا۔ تیسری جو ہے لباس کی ضرورت، وہ حفاظت ہے سردی اور گرمی سے۔ لباس کبھی سردیوں کا پہنتا ہے آدمی، کبھی گرمیوں کا پہنتا ہے، گرمی کے بچاؤ سردی کے بچاؤ سے، اور یہ بچاؤ بھی اس میں بخوبی پایا جاتا ہے۔ مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے بچاؤ کا سامان ہے، حفاظت کا سامان ہے، قلعہ ہے ایک قسم کا ایک دوسرے کے لیے۔ یہ قرآن نے بات فرمائی ہے، بڑی گہری بات ہے، اور اس میں اسلام نے فطرت کو محدود نہیں کیا اور بند نہیں کیا، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی، سوائے ایسی چیزوں کے جو شریعت میں جائز نہ ہو، اخلاقیات سے گری ہوئی ہوں، معاشرے جو سنجیدہ معاشرے ہیں ان میں ان کو معیوب سمجھا جاتا ہو تو اس پر تو پابندی ہے، لیکن اس کے علاوہ پابندی نہیں لگائی ہے فطرت پر اسلام۔ کوئی سوال؟ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم وتاب علیکم وعفی عنکم۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم، عالم اللہ جانتا ہے اللہ، بے شک تم خیانت کرو گے اپنے آپ سے، خیانت کرو گے اپنے آپ سے۔ وتاب علیکم، تو اس نے اللہ نے تم پر رحم کیا، نظر کرم کی۔ تاب علیکم، تم پر، یہ تاب علیکم کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف اپنی رحمت سے رجوع کیا۔ بندے کی طرف سے تاب ہو، تمہارا بندہ، بندے نے گناہوں سے رجوع کیا اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف تاب منسوب ہو تو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے نظر رحمت کی تم پر، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا تمہیں۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تو فالآن
الآن مانا تو اب، الآن مانا اب، تو اب تم مباشرت کرو. مباشرت کرتے ہیں میاں بیوی کے مل بیٹھ کر کے تنہائی میں بیٹھنے کو یا رونے کو، تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ مباشرت ہے، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں شرعی ایک مسئلہ بھی ہے فقہی کہ ایک میاں بیوی ہیں جن کی رخصت ہی نہیں ہوئی، نکاح ہوا جائے لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی، تو ان میں اگر خدا نخواستہ علیحدگی ہو گئی رخصتی سے پہلے، تو پھر آدھا مار دیا جائے گا اور اس عورت پر عزت بھی نہیں. لیکن رخصتی ہوئی، مباشرت ہوئی کا مطلب ہے کہ ازدواجی تعلق قائم ہوا یا نہیں ہوا. ازدواجی جو تعلق ہے وہ قائم ہوا یا نہ ہوا. صرف مباشرت مانا ان کو ایک علیحدہ موقع ملا بیٹھنے کا، رہنے کا، 1 دن یا 2 دن یا 4 دن یا 10 دن پر، لیکن ازدواجی تعلق قائم نہ کر سکے، تب بھی وہ مباشرت میں شامل ہے اور اس عورت کو پورا مہر ادا کیا جائے گا اور وہ عدت بھی بیٹھے گی. اس کو خلوت صحیح بھی کہتے ہیں، مباشرت اس کو. فون پہ بات کرنا بھی مباشرت رہے گا. فون کے اوپر بات کرنا بھی مباشرت رہے گا. نہیں، اس کی کوئی ٹائم پیریڈ سے وہ آدھے گھنٹے اگر بیٹھتا ہے وہ 2 دن بیٹھتا ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے اگر 1 گھڑی بھی بیٹھ گئے تو وہ مباشرت ہے. 1 گھڑی خلوت صحیح کہتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے کیوں. کسی کے لیے اگر درست تنہائی میں بیٹھا تھا کسی کا روزے میں کیا حکم ہے؟ روزے میں کیا حکم ہوتا ہے؟ روزے میں رات پہ تو کچھ مذاکرہ نہیں ہے. جن کی بات روزے میں صرف اپنی بیوی سے ہاتھ لگا سکتا ہے، اگر وہ اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے تو غصہ دینے کی بھی ضرورت ہے، قابو پاتا ہے، تو اس کے علاوہ نہیں. جو اپنے آپ پر قابو رکھ سکتا ہے یہ بھی اس کے لیے اجازت ہے. وہ قابو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے اجازت ہے. فقہی مسئلہ. ٹھیک ہے. وابتغوا، تو اب اللہ نے فرمایا کہ کنتم تختارون انفسکم، یعنی اللہ نے یہ تم سے وضاحت کی ہے، چھوٹ کیوں دی تمہیں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ نفس کے انگیخت ہونے کی وجہ سے، یعنی جو دوائی ہیں، دوائیات میں تقاضے ہیں آدمی کی کہ خیالات کے یا شہوات وغیرہ کے، ہو سکتا ہے کہ تم پر پابندی اللہ تعالیٰ لگاتا رات کے وقت میں اور تم خود ایسا کر بیٹھتے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ علم میں تھا کہ انسان ہے، وہ کر سکتا ہے ایسا، تو اس نے پہلے سے ہی چھوٹ دے. ٹھیک ہے. اب تم ان سے مباشرت کرو. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی مقدر کیا ہے. یہ میاں بیوی کا تعلق محض لذت، آشنائی اور حصول لذت کے لیے نہیں، بلکہ بقائے نسل کے لیے، بقائے نسل کے لیے، کہ اس سے انسانی نسل، خاندانی نسل جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہے، قائم رہے. اس لیے جو خاندانی منصوبہ بندی کا عمل ہے وہ محض انسان کو سیکس کو مکمل کرنے یا سیکس کو کی تکمیل کے لیے اس کو ایک پہلو سے دیکھتے ہیں، ایک پہلو سے. اور پھر خاندانی منصوبہ بندی کی جو عالمی طور پر اس کو نافذ کیا گیا تو لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، بعض ملکوں کو
کہ انہوں نے جو ہے اپنے وقت کنٹرول کر لیا ہے، لیکن پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کو خود ڈر ہوا کہ ہماری نسلیں تو ختم ہو رہی ہیں اور باہر کے لوگ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، ہمارے ملک پر بھی قبضہ نہ کر لیں، تو انہوں نے پھر بچہ پیدا ہونے پر الاؤنس بھی رکھا اور انعام بھی رکھا اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قرآن نے جو کہا ہے وہ فطرت کے مطابق کہا ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اب اور کھاؤ اور پیو جہاں جہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے۔ دھاگا کس کا معنی؟ خیط، خیط، خیاط، خیط دھاگا، ابیض معنی وائٹ سفید، خیط دوسری طرف بھی اسود معنی بلیک کالا۔ خیط پہلے دھاری جو آتی ہے آسمان پر کی طرف وہ بلیک دھاری آتی ہے نا کالی، اس میں سے صبح صادق جو ہے وہ اجالے کی طرح نکلتی ہے، اس کو خیط الابیض کہا گیا ہے۔ سے پھر منع سے ٹھیک ہے۔ سر لیکن یہاں پہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے تو اس میں تو سورج نکلنے کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا، اندھیرے میں مطلب روزہ بند کر لیتے ہیں ہاں ہاں، تو وہ آپ سفید فجر والی دوسری ہے، جو ابتدائے فجر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، انتہائی فجر نہیں، ابتدائے فجر، صبح صادق جس کو کہتے ہیں۔ جب تک واضح ہو جائے تم پہ سفید ڈورا دھاگا کالے دھاگے سے، ہاں تو یہ نا ٹائمنگ کے جو دیکھتے ہیں، لیکن جو پہلے گھڑیاں نہیں تھی یا گاؤں دیہات میں بھی لوگ پہچانتے تھے۔ ہاں من الخیط الاسود، ہاں کالے ڈورے سے، من الفجر، فجر کے وقت میں۔ آپ من الفجر میں من کا مطلب کیا ہوگا؟ من میں منی سے اکثر من کا معنی صحیح ہوتا ہے، کبھی من کا معنی بعض ہوتا ہے، بعض، کبھی من کا معنی تھوڑا ہوتا ہے، کبھی من کا معنی کچھ ہوتا ہے۔ من الفجر یعنی فجر کے وقت میں، فجر کے وقت بھی لکھ دو بس۔ صبح کاذب اندھیرا ہوتا ہے اس طرح، یعنی فجر کا ٹائم اسٹارٹ نہیں ہوا، اور صبح صادق جب ہوتی ہے تو اس طرف سے سفیدی ظاہر ہوتی ہے، لیکن اب کراچی کا آدمی دیکھ نہیں سکتا، بلڈنگ کی سفیدی ہو سکتی ہے یا کوئی اور۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا، نہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے بھائی۔ فجر جو ہے، فجر کی اذان جو ہے وہ رمضان شریف میں وقت مقررہ پر ہوتی ہے، جیسے ہی وہ روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو فجر کی اذان آتی ہے۔ عام دنوں میں اب جو ہو رہا ہے بغیر رمضان کے، اس میں فجر کی اذان جو ہے وہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتی ہے۔ رمضان ہٹ کر کے تو روزہ رکھے گا تو فجر کا وقت شروع ختم ہوگا تبھی ختم ہوتا ہے۔ ہاں لیکن وہ رمضان پھر کے علاوہ جو ہے وہ فجر کی اذان دیر سے آتی ہے، دیر سے آتی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو روزہ اس میں بھی پہلے ہی بند کرے گا، پہلی بند کرے گا وہ نقشے کے ساتھ، نقشے کے ساتھ۔ غلط
رمضانوں میں یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں کا فجر کی اذان ہوئی تو کھا رہے ہو پہلے ایک بات کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی پر یا الارم پر یا یہ جو اپنا ہمارا بجتا ہے سیارن اس پر نہیں کرتے بزرگ لوگ بعض یا بعض خواتین، تو وہ کہتے اذان آئے گی تو ہم بند کریں گے، تو اذان بھی اینڈ ٹائم پر آتی ہے رمضان میں، 2-3 منٹ کا فرق تو پڑ جاتا ہے. تو 2-3 منٹ کو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن احتیاط بہتر ہے نا، سائرن بچے تو بند کرتے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اب ٹیکنالوجی کے دور میں جب ہم نے گھڑی ہاتھ میں باندھی ہوئی ہے اور باقی بھی سب چیزیں اس طرح کرتے ہیں ہم، تو پھر سائرن یا ٹی وی کے اعلان پر یا مطلب اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ ٹھیک ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر مکمل کرو، اتموا مانا پورا کرو، مکمل کرو روزوں کو رات تک. ہاں مغرب تک، رات تک. اب اس میں یہ جو لفظ الہ ہے نا، الہ کے 2 مفہوم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے غایت کرتے ہیں، غایت غایت کرتے ہیں ہدف کو، نشان کو، ٹارگیٹ کو غایت کرتے ہیں. یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر یہاں تک، یہ غایت ہے نا. تک جب آ گیا وہ تو اصل آخری حد بتا دی. اب عربی کے اصول میں یہ ہے کہ یہ غایت کبھی جو ہے وہ حکم کے پہلے حصے میں داخل ہوتی ہے، کبھی داخل نہیں ہوتی. آپ سمجھے تھوڑا یہ ٹیکنیکل گرامر کا جواب. غایت جو ہے کبھی شامل ہوتی ہے، کبھی شامل نہیں ہوتی. اس کی مثال یہ ہے کہ یہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو دھو تم وضو کرنے کے وقت میں ہاتھوں کو، ہاتھ سے مراد یہ ہے، یہ صرف نہیں، یہ صرف علیحدہ چیز ہے. یہاں تک مرافق مانا کونیوں تک. اب یہاں تک جو لفظ کہا گیا نا، یا کونیوں تک، تو یہ کونی اس میں شامل ہے. اس کو دھونا ہے. تک کا مطلب یہ نہیں کہ کونی سے ایک انگل پہلے پہ ختم کر لے، کونی اس میں شامل ہے. لیکن یہاں پر جو اس میں روزوں میں آیا ہے، یہاں غایت اس میں پہ حکم میں شامل نہیں ہے. غایت تک کا مطلب ہے کہ وہاں تک ہے، کا مقصد ہے کہ جہاں وہ ہدف جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس ہدف کی حد تک جو حکم جائے. تو یہ اسی پہ شیعہ اختلاف کرتا ہے. کتنا اختلاف ہوگا؟ 15 منٹ کا ہے. ہم کہتے ہیں لئی پوری رات تب تک 15 منٹ. آپ سمجھے اس میں اتنا فرق ہوتا ہے. یہ ہاں یہاں کہ جیسے رات ہو، رات تک ہے، رات اس میں شامل نہیں، تک ہے. ٹھیک ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت نہ کرو، خلوت نہ کرو عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، اور تم اعتکاف کیے ہوئے ہو مسجدوں میں، اور تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجدوں میں. اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجد، یعنی یہ بھی ممانعت ہے. پہلے تو ایسا نہیں عورت کے بعد بندہ جاتا ہے آ سکتی، جا سکتی، بات کر سکتی. پہلے ہاں تو اس میں اب بھی جائز ہے. لیکن اب بھی زمانہ مجھے چھوڑتے نہیں آتے. نہ ہی تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، لیکن جائز تو ہے. ٹھیک ہے.
اعتکاف کس کا لفظی معنی ہے؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، ٹھہرنا یا روکے رکھنا، اسی کو اعتکاف کرتے ہیں۔ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں اگر اختلاف میں بیٹھا ہوا مطلب کہ نہیں جا رہا نہ ہو رہی کہ مندر میں آ رہی ہے، یہ حکم کیا مطلب کیا؟ حکم یہ ہے کہ اس سے خلوت صحیح ہے، تم نہیں کر سکتے نا، عورت بیٹھ جائے تمہارے پاس اس میں کمرے میں اور تم گپ شپ کرو، اس طرح سے کرو، یہ نہیں ہے نا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ یعنی دیکھو کہ عسکری علاقے کے قریب بھی نہ جائے نا، آرمی کے آرمی، یہ تو عالم اس سے بڑا ہے۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے، اسی طرح كذلك معنی اسی طرح يبين بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے، تاکہ وہ تقوی اختیار کرے یا تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ روزہ فرض کیا گیا مسلمانوں پہ، آخر میں آیت کی آخر میں آیا جن ناس انسانوں کے لیے مجموعی بھائی روزہ فرض کی بات نہیں ہے، یہ تو کنٹینیو حکم آ رہا ہے تو وہاں سے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ احکامات کنٹینیو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، سب کے لیے بھی۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں پہ مومنوں کا نہیں تو یہ بات جواب میں دے رہا ہوں کہ یہ جو مضمون ہے ابھی چل رہا ہے، ایک یہ بیچ میں اس کی وضاحتیں یا بیچ میں جو ہے وہ اس کے متعلق ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بیان ہوتا ہے۔ روزہ اس لیے رکھا گیا کہ پہلے خرچ کرنا اور غریبوں کو دینا اور یتیموں کو دینے کا ذکر ہے نا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ مشکل کام ہے، اس کے لیے صبر و استقامت، بردباری، علم چاہیے، اور وہ روزہ اس میں پیدا کرتا ہے۔ اب یہ رشتہ داروں سے بھلائی کرنا تو مسلمان کے لیے بھی انسان کے لیے بھی، لیکن جہاں بھی قرآن شریف میں مثال کی بات ہے کہ ناس کی ہوگا، مثال سب کے لیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ کھاؤ تم آپس میں مال، اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کے مال سے، بینکم باطل طریقے سے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور رسائی حاصل کرو اس کے ذریعے سے، رسائی حاصل کرو اس کے ذریعے سے۔ تدلو بنا رسائی حاصل کرو، پہنچ جاؤ اس کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، حکام حاکموں تک، حاکموں کی طرف یا حاکموں تک، تاکہ لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقا من اموال الناس، ایک گروہ یا ایک گروہ میں سے لوگوں کے مال، ایک گروہ کے لوگوں میں چاہے ترجمہ، کچھ حصہ لوگوں کے مال کا، یعنی تاکہ تم کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا گناہ کے طریقے سے، اسم مانا گناہ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو۔
اب اس میں دو چیزیں لفظی معنی میں بتا دوں پھر تشریح کرتا ہوں۔ باطل کس کو کہتے ہیں؟ باطل حق کے مقابلے پر، حق جو ہے جائز، ثابت، مقرر، واجب، لازم، غائب، اس کو حق کہا جائے۔ اور اس کے مقابلے میں باطل ہے جو ناجائز اور غیر قانونی، غیر شرعی، غیر اخلاقی، وہ سب چیزیں جس میں آ جائیں وہ باطل ہے۔ تدلو بہا الی الحکام، تدلو ہے جیسے ادلا دلوا، سورہ یوسف میں ہے نا، ادلا دلوا، کہ ایک مسافر پانی والا آیا اور اس نے دیکھا کہ اندر لڑکا ہے، تو ادلا دلوا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا اس میں کنویں میں۔ تو ادلا کا مطلب یا تدلو مانا رسی جو ہے، وہ جو رسی کنویں میں ڈالی جائے پانی تک پہنچ جائے اس کو ادلا دلوا یا تدلو کہتے ہیں۔ تو یہاں ہے کہ تم لوگوں کا مال باطل طریقے سے کس طرح کھاؤ کہ رشوت کے دروازے کھولو لوگوں میں، معاشرے میں، اور لوگوں کو مال کو کھانے کے لیے اس کو ذریعہ بناؤ، رشوت کو۔ تدلو بہا الی الحکام، حکمرانوں تک تم جو ہے اس کو ذریعہ بناؤ، حکمرانوں تک رسائی حاصل کرو، حکمرانوں تک تم پہنچ جاؤ، یہ بھی باطل طریقے سے جو ہے مال کھانا ہے لوگوں کا۔ اب لوگوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے قانون، اور قانون کا نفاذ کرتے ہیں حکمران، اور معاشرے پورے کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے قانون کی حفاظت اٹھ جائے یا کمزور پڑ جائے، ڈھیلی پڑ جائے۔ اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کی ملکیت پر قبضہ کرنے کے لیے خود رشوت حکام کو دیتے ہیں اور یہ دروازہ کھولتے ہیں، اور پھر یہ دروازہ جب کھل جاتا ہے تو حفاظت لوگوں کی اٹھ جاتی ہے، لوگوں کے مال کی عزت کی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت جو ہے اٹھ جاتی ہے۔ تو اس میں دونوں قصوروار ہیں، معاشرہ بھی اور حکام بھی جو ہے وہ قصوروار ہے۔ اس لیے شریعت نے حکام کو منع کیا ہے، اور عوام کو وہ حکام کو جو ہے کوئی تحفہ دیں، گفٹ دیں نہ دیں، جب وہ ریٹائر ہو جائے تو اس کے بعد جا کر کے دیں اسے۔ چلو پھر بھی جو ریٹائر ہو جائے تو اس کو جا کر کے گفٹ ہو گیا، کون دے گا ریٹائر آدمی کو؟ ٹھیک ہے، آج الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا اللهم ارحمنا وانصرنا وعافنا وقنا واحفظنا واشفنا